السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے اور کفارہ کے ریگولر ویورز کی آنکھوں میں یقیناً آنسو آ جائیں گے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نانی ہمیں چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی۔ دراصل ستارہ جب سبھی لوگوں کو بلا کے سالار کی بے گناہی کے لیے ثبوت پیش کرتی ہے، جس میں صاف طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سالار نے صاحبہ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، نہ ہی اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، بلکہ سالار کو بہانے سے بلا کے جان بوجھ کے اسے بدنام کرنے کے لیے اپنا حلیہ بگاڑا اور پھر ہیلپ ہیلپ کہتی ہوئی باہر کو بھاگی، جس کے بعد سبھی لوگوں نے سالار پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ لیکن ستارہ جو یہ بات تو جانتی ہے کہ سالار کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن کسی عورت کی عزت خراب نہیں کر سکتا، اسی لیے ثبوت سب کے سامنے پیش کرتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ اگر میرا شوہر ایسا ہوتا تو میں خود اس کا گریبان پکڑتی، کیونکہ جب کوئی آدمی کسی اور عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو وکٹم صرف وہی عورت نہیں ہوتی بلکہ اس آدمی کی بیوی بھی وکٹم ہوتی ہے، کیونکہ اسے جانتے ہوئے کہ اس کا شوہر کس کماش کا انسان ہے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا پڑتی ہے۔ اب نانی جو ابھی تک یہی سمجھے بیٹھی ہیں کہ سالار نے تو ستارہ سے محض ضد میں آ کے شادی کی تھی اور یقیناً بہت جلد ستارہ کو چھوڑ دے گا، لیکن ستارہ جیسی لڑکی چراغ لے کے ڈھونڈنے سے بھی سالار کو نہیں ملے گی، اور دوسری طرف یہ آوارہ صاحبہ جس کے ساتھ سالار کے پیرنٹس اس کی شادی زبردستی کرانا چاہتے تھے، اگر سچ میں سالار کی شادی اس سے ہو جاتی تو اس نے صرف سالار کی ہی نہیں ہمارے پورے خاندان کی عزت اسی طرح سے اتار کر پھینک دینی تھی۔ نانی کے دل کو کچھ ہوتا ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے انہیں ہارٹ اٹیک آتا ہے، جس کے بعد انہیں ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ سبھی گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور سب کے ساتھ ساتھ ستارہ بھی پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے ایک دفعہ اپنے پیرنٹس کو کھویا ہے، اب نانی کو وہ اپنا سب کچھ مانتی ہے، نانی کو کھونے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہے۔ ستارہ کو بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ نانی کو میری وجہ سے ہی ہارٹ اٹیک آیا ہے، کیونکہ انہیں میری بہت فکر رہتی ہے اور یہ بھی کہ کہیں سالار مجھے چھوڑ نہ دے۔ اس لیے سالار جب ستارہ اور اپنی ماں کو گھر چھوڑنے کے بعد دوبارہ نانی سے ملنے جاتا ہے تو ستارہ کہتی ہے کہ سالار، نانی میرے لیے بہت قیمتی ہیں، میں انہیں کھونا نہیں چاہتی، اور مجھے لگتا ہے کہ انہیں میری وجہ سے ہی ہارٹ اٹیک آیا ہے، کیونکہ انہیں میری بہت فکر رہتی ہے، اور فکر تو انہیں آپ کی بھی رہتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ میں آپ کی زندگی سے دور جاؤں۔ اس لیے اگر نانی آپ سے پوچھیں کہ ہمارے رشتے کی سچائی کیا ہے تو پلیز آپ انہیں جھوٹ بول دیجئے گا کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ سالار جو کہ ستارہ سے محبت تو کرتا ہے لیکن شاید خود بھی ماننے سے کترا رہا ہے، بہرحال ستارہ کو یہ تو نہیں کہتا، البتہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جیسا تم کہہ رہی ہو میں نانی کو کہہ دوں گا، لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم ایسا مجھے کہنے کا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو ستارہ کہتی ہے کہ اگر آپ کچھ اور کہیں گے تو مجھے پتا ہے انہیں بہت برا لگے گا۔ سالار کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیا میں نہیں جانتا کہ نانی کتنی کرٹیکل سچویشن میں ہیں، تو میں ان سے ایسی کوئی بات کیوں کروں گا جس سے وہ مزید ہرٹ ہوں۔ ستارہ آنکھوں میں آنسو لیے سالار سے کہتی ہے کہ سالار، نانی میرے لیے بہت قیمتی ہیں، ان کا میری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف اب چونکہ سالار کے پیرنٹس کے تمام فیملی فرینڈز کو پتہ چل چکا ہے کہ سالار بے گناہ ہے اور سارا قصور اس صاحبہ کا ہے، اس لیے ان میں سے ایک عورت تو گھر جاتے ساتھ ہی صاحبہ کی ماں کو کال کرتی ہے کہ آج تمہاری بیٹی کے کرتوت دیکھنے کے بعد سالار کی نانی کو میجر ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ صاحبہ کی ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی کا سالار کی نانی کے ہارٹ اٹیک سے کیا تعلق؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ یہ بات تو تم بہتر ہے کہ اپنی اس بدلحاظ اور بے باک بیٹی سے پوچھو، جس نے پہلے تو زیان کو پھنسانے کی کوشش کی، کیونکہ اس کی وجہ سے زیان پہ ہریسمنٹ کا کیس بننے والا تھا، یہ تو اس کے فادر منسٹر تھے اس لیے بچ بچاؤ ہو گیا، اور اس کے بعد تمہاری بیٹی نے ایک شادی شدہ مرد کو ورغلانے کی کوشش کی۔ اب صاحبہ کی ماں اس عورت کی بات سننے کے بعد غصے سے کال تو بند کر دیتی ہیں، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میری بیٹی آخر کرتی کیا پھر رہی ہے۔ شک تو انہیں اسی دن ہو گیا تھا جب صاحبہ نے آؤٹ آف کنٹری جانے سے انکار کر دیا تھا۔ بہرحال غصے کے عالم میں باہر نکلتی ہیں جہاں صاحبہ کے ساتھ ساتھ اس کے فادر بھی موجود ہوتے ہیں، تو صاحبہ سے کہتی ہیں کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ زیان کے فارم ہاؤس پہ کیا ہوا تھا۔
تو صاحبہ اپنی ماں سے جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ بات میں آپ کو بتانا تو نہیں چاہتی تھی کیونکہ بہت شرمندگی کا باعث ہے، بہرحال اگر آپ کو انسیڈنٹ کا تھوڑا بہت پتہ چل ہی گیا ہے تو بتا دیتی ہوں کہ وہاں مجھے سالار نے ہراس کرنے کی کوشش کی تھی، میں بڑی مشکل سے اپنی عزت بچا کے وہاں سے بھاگی تھی۔ صاحبہ کی ماں، جن کا اپنی بیٹی کی حرکتوں کی وجہ سے پہلے ہی شرمندگی سے سر جھک چکا ہے اور اپنے سوشل سرکل میں کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہیں، صاحبہ کے اس جھوٹ پر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کی گال پہ رسید کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے سچ پوچھا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ فارم ہاؤس پہ اس دن کیا ہوا تھا۔ اب صاحبہ کے فادر بھی پیچھے کھڑے سن رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا کیا ہوا تھا۔ بہرحال صاحبہ تو ماں سے تھپڑ کھانے کے بعد حیران پریشان اپنی ماں کی طرف دیکھتی رہ جاتی ہے، کیونکہ آج تک تو اس کے ماں باپ نے اس سے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور کہاں آج سالار کی وجہ سے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ لیکن یہ تھپڑ اس کی ماں سوچتی ہے کہ بہت پہلے سے اپنی بیٹی کے منہ پر مار دینا چاہیے تھا، جب اس کی خود سری ہماری نظروں کے سامنے آ تو رہی تھی لیکن ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ دوسری طرف سالار کے فادر ڈاکٹر سے ملنے کے بعد جب اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ نانی کی حالت بہت تشویشناک ہے، ڈاکٹر نے تو کہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ وہ اتنے میجر ہارٹ اٹیک کے بعد بھی سروائیو کیسے کر گئیں۔ ان کی فوراً سرجری کروانے کا کہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ اب ستارہ اور سالار کی ماں کا تو یہ سننے کے بعد رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے۔ دونوں ہی جائے نماز بچھاتی ہیں، اللہ سے رو رو کر دعا کرتی ہیں کہ نانی کو کچھ بھی نہ ہو۔ سالار اور ستارہ نانی سے ملنے جاتے ہیں تو نانی سالار سے کہتی ہیں کہ بیٹا میرے پاس وقت بہت کم ہے اور میں اپنی ذمہ داری تم پہ ڈال کے جا رہی ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں سکون سے مر سکوں تو بس مجھ سے صرف ایک وعدہ کر لو کہ ستارہ کو نہ تو کبھی چھوڑو گے اور نہ ہی کبھی اس کا دل دکھاؤ گے، بلکہ ہمیشہ اس کا خیال رکھو گے۔ سالار کہتا ہے نانی اگر ایسی بات ہے تو پھر میں اس کا کبھی ساتھ نہیں دوں گا۔ اب ستارہ جو اسی وقت ہاسپٹل کے کمرے میں انٹر ہوتی ہے باقی باتیں تو نہیں سنتی، البتہ سالار کا یہ آخری جملہ سن لیتی ہے۔ حالانکہ سالار نے تو محض نانی سے یہ اس لیے کہا ہے کہ اگر آپ اس لیے زندہ تھیں کہ آپ کو ستارہ کی فکر تھی تو پھر میں اس کا خیال نہیں رکھوں گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ نانی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں۔ لیکن بہرحال آخری جملہ اب لگتا ہے ایک دفعہ پھر ستارہ کے دل میں غلط فہمیوں کا پہاڑ کھڑا کرنے والا ہے، لیکن نانی جاتے جاتے بس اتنا ہی کہہ پاتی ہیں کہ ستارہ تمہارے لیے بہترین بیوی ثابت ہوگی۔ اس کے بعد زندگی نانی کو مزید سانسوں کی مہلت نہیں دیتی اور سالار کے سامنے ہی دم توڑ جاتی ہیں۔ سالار کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ نانی یوں اچانک چلی گئیں، چیختا ہے، چلاتا ہے، ایموشنل ہو جاتا ہے کہ نانی نانی پلیز ویک اپ، اور پیچھے کھڑی ستارہ تو جیسے بالکل ہی سن ہو کے رہ جاتی ہے کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ وہ ایک بار پھر یتیم ہو چکی ہے۔ تو ناظرین لگتا تو یہی ہے کہ ڈرامے کو اب بہت لمبا کھینچا جا رہا ہے۔ نمی کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے، کرن کو بھی جلد مل جائے گی، تو اب اس ڈرامے کو جلدی اینڈ کر دینا چاہیے۔ ستارہ اور سالار کو بھی ایک ہیپی کپل کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے دکھا دینا چاہیے۔ اور بھائی مجھے تو نانی کی ڈیتھ سے سچ میں بہت زیادہ اداسی ہو رہی ہے۔ آپ میں سے کون کون نانی کی ڈیتھ کی وجہ سے اداس ہوا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔